آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت کی بارش۔ ابن سعد، ملادری، ابن ابی دنیا، طبرانی اور بہقی نے حضرت رقیقہ بنت ابی سیفی ابن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، قریش کو کئی سال لگاتار قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، جلد خشک ہو گئی، ہڈیاں سوکھ گئیں۔ اسی اثناء میں سو رہی تھی یا سونے کے قریب تھی، میں نے ایک ہاتف کو بآواز بلند چیختے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تم میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ ان کی بعثت کے ایام قریب ہیں، ان کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ تم بارش اور خوشحالی کی طرف جلدی کرو، تم خود میں سے ایسے شخص کو تلاش کرو جو نسب کے اعتبار سے عمدہ ہو، جن کا جسم عظیم اور اعضاء مضبوط ہوں، جن کا رنگ سفید ہو بلکہ طویل ہوں، رخسار ہموار ہو، ناک بلند ہو۔ ان کے لیے ایک ایسا فخر ہے جس کا وہ اظہار نہیں کرتے، ایک ایسا رستہ ہے جس کی طرف رہنمائی کی جائے گی، وہ بھی نکلیں، ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد نکلے، ہر قبیلے کا ایک شخص ان کے قریب ہو جائے، وہ سب غسل کریں، خوشبو لگائیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، بیت اللہ کا طواف کریں، وہ کوہ ابی قبیس پر چڑھیں، وہ شخص ابر رحمت کی دعا کرے، بقیہ آمین کہیں۔ ارے ان میں ایک طیب اور طاہر ذات موجود ہے، جب چاہو ان کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگ لیا کرو۔ حضرت رقیقہ نے کہا، یہ سن کر میں گھبرا گئی، میری جلد لرز اٹھی، عقل مبہوت ہو گئی۔ میں نے اہل مکہ کو اپنا خواب سنایا۔ سارے اہل مکہ نے کہا، اس سے مراد حضرت عبد المطلب ہیں۔ قریش ان کے پاس گئے، ہر قبیلے کا ایک ایک شخص حاضر خدمت ہوا، انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا طواف کیا، پھر سارے کوہ ابی قبیس پر چڑھ گئے۔ لوگ حضرت عبد المطلب کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کی جد و جہد کو اطمینان نصیب ہوا، وہ ان کی دو اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اپنے معصوم بچپن میں تھے۔ حضرت عبد المطلب اٹھے، انہوں نے یہ دعا مانگی، اے مولا، اے ضرورت پوری کرنے والی ذات، اے مصیبت دور کرنے والے، تو سکھائے بغیر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو سے مانگا جاتا ہے تو بخیل نہیں۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں جو تیرے حرم پاک کے صحن میں جمع ہیں، تیرے پاس اس قحط سالی کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے چارہ اور گھر کو خشک کر دیا ہے۔ مولا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو بہت عظیم اور خوشگوار ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آسمان پانی سے پھٹ گیا، وادیاں پانی سے بہنے لگیں۔ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب سے کہہ رہے تھے، ابو بطحہ، آپ کو بشارت ہو، اہل بطحہ کو آپ کی وجہ سے حیات نو نصیب ہوئی۔